ابھی جو کل شجاعت صاحب کے گھر کے اوپر بیٹھک لگی، آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی اس بیٹھک کے لیے؟ نہیں بلایا تھا آپ کو؟ وہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہم سب کو ملا لیں تو 2/3 اکثریت بنتی ہے ہاؤس کی، ہم سب اتنے تگڑے ہیں، سب مل کے اگر ہم لوگ یہ حکومت بنا لیں تو 2/3 اکثریت نہیں، میں تو سوچتا ہوں ہمارے صوبے میں اگر کچھ سیٹیں رہ گئی ہیں جو ہم جیت رہے ہیں، وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں کہ یہ 2-4 سیٹیں کیوں رہ گئی، وہ بھی ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ تو پھر پورا صوبہ سندھ کا ان کو دے دیا، تو پورا صوبہ کے پی کا ان کو دے دیں، تو پورا صوبہ جو ہے پنجاب کا ان کو دے دیں، ختم ہو جاتی ہے بات۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار واقعی عوام نکلی ہے اور اپنی آواز سنوائی ہے؟ حضرت ہم اگر عوام میں گھومے ہیں پھرے ہیں، مجھے آپ بتائیں میں کیوں ایک اپنے حلقے میں نہیں گھوم سکا ہوں؟ جی آپ کو ڈائریکٹ تھریٹس تھیں، 3 بار آپ پہ حملوں کی کوششیں کر دی گئی ہیں؟ میرے بھائی گئے ہیں، میرے بیٹے گئے ہیں، انہوں نے کمپین چلائی، پارٹی کے عہدیدار گئے ہیں، کوشش کی ہے انہوں نے جہاں تک جا سکے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے ایک حلقے میں جو ٹانگ کا حلقہ ہے اس میں کتنے دیہات ہیں کہ جہاں پر پولیس پہنچ گئی اور الیکشن کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے اور 10 منٹ کے اندر اغوا ہو گئی، اور پھر انہوں نے جناب ان کو جس انداز سے رہا کیا ہے، جس طرح ان کی تذلیل، جس طرح اس کے چہرے بتا رہے تھے کہ کس حقارت کے ساتھ وہ ان کے سامنے باتیں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب 2000 کے جو چیلنجز تھے نا، اس سے بھی بڑھ کے ہمالیہ چیلنجز کا سامنا ہمیں ابھی ہے۔ آپ اقتصادی ہمارا سسٹم ڈھانچہ دیکھ لیجئے تو وہ سسٹم، پولیٹیکل دیکھ لیجئے تو وہ، معاشرتی اعتبار سے سوشل فیبرک ہمارا دیکھ لیجئے۔ آپ نے 2018 میں آپ کو قائل کر لیا گیا تھا کہ ان اسمبلیوں میں بیٹھو، اور آپ قائل ہو گئے تھے کہ چلو آپ نے پہلے شروع میں یہی کہا تھا کہ ہم نہیں قبول کرتے، مگر آپ کو قائل کیا گیا۔ اس بار آپ سے زرداری صاحب نے رابطہ کیا؟ نہیں، کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے آج خود میٹنگ کی ہے اور اپنی میٹنگ کے اندر ہم سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہمیں اسمبلی میں جانا تو چاہیے، کیونکہ اب لوگوں نے ہمیں جب کہیں منتخب کر ہی لیا ہے تو پھر ان کا احترام کرتے ہوئے ہمیں، لیکن تحفظات کے ساتھ۔ تو پیرالل آپ سائملٹینیسلی تحریک بھی نکال رہے ہوں گے پورے ملک میں، اور وہ کس نوعیت کی ہوں گی؟ وہ پھر اس کا جو موڈیلٹیز ہوں گی وہ ہماری پھر جنرل کونسل ہی طے کرے گی، کیونکہ ان سے ہم نے سفارش کی ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ اگر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں اسمبلیوں سے تو آپ مستعفی ہو جائیں گے۔ یہ بھی خارج الامکان نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ 4 سیٹوں کے بھی استعفے دے دیں۔ اگر انہوں نے پارلیمانی سیاست نہیں کرنی، چھوڑ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے چھوڑ دیں گے جی۔ آپ زیرک سیاستدان ہیں، آپ کا پارلیمانی سیاست نہیں، کوئی زیرک سیاستدان میں نہیں ہوں۔ زیرک سیاستدان میں ہوتا تو میں پھر زرداری صاحب کی طرح، میں زیرک نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں اس طرح کا نہ امریکہ کا ایجنٹ بننے کو تیار ہوں۔ جب میں یہ سیاست نہیں کر سکتا تو پھر مجھے پارلیمنٹ میں کیوں آنا چاہیے؟ میاں صاحب نے کیسی سیاست کی ہے پچھلے 1-1.5 سال؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے۔ میں نے تو ان کو صرف ایک دفعہ دیکھا ہے جب یہاں تشریف لائے تھے۔ میں تو شہباز صاحب نے آپ سے رابطہ کیا، میاں صاحب نے بھی نہیں رابطہ کیا ابھی تک؟ نہیں۔ مگر ان کی طرز سیاست جب سے وہ واپس آئے ہیں، آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے، میں کسی کی طرز سیاست میں تبصرے نہیں کیا کرتا۔ ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے، اپنے فیصلے ہیں، ان کا اپنا ڈیکورم ہے، ان کے اندر وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں۔ لیکن جس پارٹی کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری ایک بیسک الائی کے طور پر الیکشن ہم لڑیں گے، انہوں نے ہمیں حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا، ایک سیٹ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے آپ کو تو پنجاب میں حیثیت ہی نہیں ہے، آپ ہماری سیٹوں پہ لڑیں نا، شیر کے نشان پہ لڑو۔ اس قسم کی تحقیرآمیز جو ان کا رویہ الیکشن کے دوران رہا ہے، اب ہم بڑے عزت والے ہو گئے ہیں، اب ہمیں وہ رابطے بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، پارلیمان میں ہم پارلیمانی قوت کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر میری جتنی پارلیمانی قوت ہے تو میں اس کے مطابق آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، اگر میری قوت نہیں ہے تو میں کس خوشی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔